أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو منظر تھی، ان سے پوچھا کہ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آیت الکرسی۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے فضائل کے لحاظ سے، اللہ کی پہچان کرانے میں یہ آیت سب سے اہم ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ جو اللہ کی قربت چاہتے ہیں وہ اس آیت سے منور ہو کر معرفت خاص حاصل کرتے ہیں۔ جو صبح سویرے اسے پڑھ لیتا ہے شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ نماز کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد جو اسے پڑھ لینے کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اور جنت کے درمیان جو آڑ ہے وہ صرف موت ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو جنت میں ہی پہنچ جاتا ہے۔ جو آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے۔ اسی طرح سے جب بندہ اس آیت کو پڑھنا چاہے تو سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنے سے پہلے، یعنی اس آیت کو پڑھنے سے پہلے دل سے غیر اللہ کو نکال دے، یعنی دل سے باقی تمام چیزوں سے فارغ کر دے، ہر خیال سے، ہر بات سے دل صاف ہو جائے، بالکل اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ تب اس پر لا الہ کی تلوار چلائے۔ لا الہ کا مطلب ہے کائنات میں ہر چیز کا اقرار کر لے، دل سے تصدیق کر دے کہ اب کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر الا اللہ پڑھے گا تو اس پر اللہ ہی واحد معبود دل میں چھا جائے گا، تو اس کا پھر جسم وہی حرکت کرے گا جو اللہ چاہے گا۔ تو اس لیے جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے اور اس کا کوئی شریک دل میں نہیں ہوتا، تب وہ دل پورے جسم کو
کیونکہ دل کنٹرول کرتا ہے تو پورے جسم پر اللہ کی حکومت کو بحال کر دیتا ہے، تو اسی کو پھر قادر مطلق سمجھتا ہے، اسی کو احکم الحاکمین سمجھتا ہے، اسی کو بادشاہوں کا بادشاہ، رہنماؤں کا رہنما، علی کل شین قدیر سمجھتا ہے، اور اسی کی عظمت کے گن گاتا ہے، اور بندے کی غفلت جاتی رہتی ہے اور قربت کے مزے لیتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 5 نام آیت الکرسی میں آئے ہیں: اللہ، حی، قیوم، علی، عظیم۔ اسی طرح سے آیت الکرسی جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ ایمان کامل کے ساتھ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے کوئی اونگ آتی ہے، اور نہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی علم اللہ کا رکھ سکتا ہے۔ اللہ اگر چاہے کسی کو تو عطا فرما دیتا ہے، جتنا وہ چاہے اتنا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ کیونکہ آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا ہے، اسے تھامنے والا ہے، اس کی شان بہت عظیم ہے، وہ عظمت والا، بڑی شان والا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ، پہلا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کا نام یعنی اپنا نام ہی جس سے یہ آیت شروع فرمائی ہے۔ اللہ کے نام پر جب بندہ بات کرتا ہے تو اس میں الہ لفظ ذہن میں آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کسی لفظ سے پہلے ال لگتا ہے تو وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے۔ اس میں معرفہ کا مطلب خاص نام، جیسے الحمد ہم کہتے ہیں، تو ویسے تو حمد ہم کہتے ہیں نا، حمد کا مطلب تعریف ہوتی ہے، لیکن الحمد خاص وہ تعریف جو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح ال جب لگتا ہے کسی لفظ کے ساتھ تو وہ اس کو اس میں معرفہ بنا دیتا ہے۔ اب الہ لفظ، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، یعنی عبادت کے لائق، اور جب الہ لگتا ہے تو اللہ بن جاتا ہے، یعنی الہ یعنی معبود برحق، تو اللہ کا مطلب ہی معبود برحق ہے، یعنی عبادت کے لائق اللہ ہی ہے۔ اور اسی کو آگے اللہ تعالیٰ اپنے نام کو ہی نام بتا کے پھر اللہ تعالیٰ اپنے نام کے بارے میں بیان فرماتا ہے، جو کہ آگے اسی کی صفات ہی بیان ہوتی ہیں، اور اسی کے خصوصی جو اختیارات ہیں اور خصوصی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں انہی کو آگے بیان ہوتا ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے: اللہ ہو، اللہ ہے، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ ہی واحد ہے جو معبود برحق ہے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا، مگر، ہوا کا مطلب وہی اللہ۔ اب دیکھیں نا، یہ اللہ ایسا ہی نام ہے جس کا نام آپ پوری عربی گرامر دیکھ لیں، آپ کو ہر نام کا، کسی نام کا، یعنی جو نام ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، اس میں مذکر مؤنث ملتے ہیں، لیکن اللہ ایسا نام ہے اس کا کسی زبان میں بھی مذکر مؤنث نہیں ہے، تو یہ مذکر مؤنث سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد،
تو یہ اللہ تعالیٰ مذکر مؤنث سے پاک ہے، میل فیمیل سے پاک ہے، ہر قسم کی جنس سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ کا نام اللہ جو ہے وہ نام ہے جس کی کوئی جمع بھی نہیں ہے۔ آپ گرامر میں دیکھیں، عربی گرامر میں دیکھ لیں، آپ کو اس نام کی جمع نہیں ملے گی۔ ہر نام کی کوئی نہ کوئی جمع ہوتی ہے، جیسے واحد جمع۔ تو اللہ وہ نام ہے جو واحد ہی واحد ہے، اس کی جمع کسی زبان میں ہے ہی نہیں، نہ عربی میں ہے نہ کسی اور میں ہے۔ تو اللہ واحد ہے، یہ واحد واحد ہی ہے، اور معبود برحق ہے جو کہ ایک ہے، اللہ لا الہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا ہوا، مگر وہی ہے جو اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب یہ ہوا جو ہے یہ اللہ کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ اکثر لوگ بیچ میں بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بندے کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہوا جو ہوتا ہے یہ تو میل کے لیے، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عورت کے لیے لفظ ہیجا استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کو، اللہ کے لیے ہوا استعمال ہوا ہے، تو پھر وہ عیسائی جو ہیں اس بندے کو وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یاد رکھیں کہ ہوا کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ تو ہوا سے مراد اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو جس کا کوئی شریک نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی مذکر مؤنث ہے اور نہ ہی وہ جمع ہے۔ اللہ واحد ہے اور معبود برحق ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہے کون؟ وہ اللہ وہ ہے حی القیوم۔ وہ حیو کا مطلب زندہ ہے۔ تمام لوگوں کو موت ہے، کیونکہ موت اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اور ہر چیز پر موت آنی ہے، لیکن اللہ کی کیونکہ پیدا کی ہوئی چیز ہے، تو اللہ کی چیز پیدا ہوئی، قیامت کے دن اللہ اس موت کو بھی ختم کر دے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، تو پھر ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے۔ بندے دیکھیں، مخلوق جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، لیکن اللہ واحد ہے جو ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور موت اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ حی القیوم، پھر قیوم کا مطلب ہے قائم رہنے والا، قائم رہنے والا یا قائم رکھنے والا یا تھامنے والا۔ اللہ ہی ہے وہ زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے، زمین و آسمان کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ کائنات صرف زمین و آسمان نہیں، بہت کچھ اور ہے۔ سب کائنات کو قائم رکھنے والا، قائم رہنے والا، یعنی سب کائنات کو قائم رکھنے والا اللہ ہی ہے۔ اور وہ، آپ کو پتہ ہے کسی کو قائم رکھتا ہے بندہ تو اس کی ہر طرح سے ضرورت اس کی پوری کرتا ہے، کھانا پینا، اس کی ہر قسم کی ضرورت۔ تو اللہ وہ ہے واحد معبود، جو چیز بھی پیدا کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو بھی پورا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے لا تاخذوہ، اسے نہیں آتی سیناتون۔ سیناتون کا مطلب اونگ۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم لوگ کام کرتے ہیں دن کو اور تھک جاتے ہیں تو پھر ہمیں اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اونگ آتی ہے تو اونگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہمیں نیند، یعنی آرام جو ہے وہ ہمارا جسم چاہ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد نیند آ جاتی ہے۔ اللہ کو نہ تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ لا تاخذہ، اسے آتی ہی نہیں ہے سینتوں، نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، ولا اور نہ نوم کا مطلب نیند، اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ اور اللہ واحد وہ ہے، نہ اسے کوئی اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تھکاوٹ سے بھی محفوظ ہے، اس کو، اس کی تھکاوٹ بھی پیدا کی ہوئی چیز ہے،
اونگ بھی پیدا کی ہوئی چیز ہے، نیند بھی اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ اور اللہ کیونکہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، اور کائنات کو وہی چلا رہا ہے، اس لیے جو کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، نہ اسے اونگ غافل کر سکتی ہے اور نہ نیند۔ تو اللہ جو ہے اس کی شان ہی بندہ کہاں، سو بندے کا دماغ جو ہوتا ہے اس میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے، اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ احاطہ کر سکے، اللہ کی صفات کو یا اللہ کے کام کو۔ انسان کا ذہن ایک حد تک جاتا ہے، اس کے بعد آگے نہیں پہنچ پاتا۔ یہ بندہ اللہ کی صفات کا ایک صفت تک بھی نہیں پہنچ سکتا، ایک صفت کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کی تو صفات اور اس کے نام تو ہزاروں میں ہیں، تو بندہ کہاں وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ تو بندہ تو بس بندہ ہی بن کر رہے، یعنی غلام بن کر، تو یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اسی اللہ کا ہے، وہی مالک ہے سب کا۔ یہ ہمارا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب آتے ہیں ہاتھ خالی ہوتے ہیں جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں پھر بھی ہمارے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو مکان بھی آپ کا نہیں ہے، یعنی آپ چلے جائیں گے مکان تو اسی کا رہے گا جو مالک ہے۔ یہ دنیا، یہ جہان اسی رب کا ہے، یہ زمین و آسمان اسی رب کے ہیں۔ ہم اس میں آزمائش کے طور پر ایک کرایہ دار بن کے، ایک مسافر بن کے، ایک مہمان بن کے آئے ہیں، اور ہمارا ایک وقت ہے، اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے۔ جب ہم آئے تھے تب بھی ہم خالی ہاتھ تھے، اور جب جائیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے۔ سب اسی کا ہے۔ جب سب کچھ اسی کا ہے تو پھر اس کی قدر جو ہے، اس کی شان کتنی بلند ہے، تو ہمیں کم از کم کچھ خیال تو رکھنا چاہیے نا، کہ ہم اللہ کی قدر تو کریں نا، اللہ کا ادب کریں، اللہ کا احترام کریں۔ وہ اتنا بڑا مالک ہے، زمین و آسمان اسی کے ہیں، وہی ان سب کا مالک ہے۔ اب دیکھیں، ہم یہاں پر دنیا میں جس کی مرضی ہوتی ہے وہ سفارش کرتا ہے، دوسرے کی سفارش کر دیتا ہے، اور سفارش سے وہ کسی کو چھڑا لیتا ہے، کسی کو کچھ کر دیتا ہے۔ تو سفارش بعض اوقات اچھی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات سفارش جو ہے وہ غلط بھی کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر بات ہم کر رہے ہیں سفارش جو اچھی ہوتی ہے، جو فائدے کی ہوتی ہے، وہ جو کہ ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کی سفارش جو ہے اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہم نیک کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، اچھے کرتے ہیں، جس طرح کے بھی کام کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں بخشے جائیں گے، سفارش ہو جائے گی۔ ایسے کوئی بھی نہیں کر سکتا سفارش۔ اللہ فرماتا ہے، من ذلذی، من کون ہے، ذلذی کون ہے ایسا جو یشفع سفارش کرے، اندہو اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس سفارش کرے، اللہ بِإِذْنِ مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ۔ جس کو اللہ حکم فرما دے گا وہی شفاعت سفارش کر سکے گا، اور کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ شفاعت کبریٰ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، قیامت کے دن جب سب لوگ، تمام پیغمبر سب لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، وقت بہت ہو جائے گا، پریشان ہوں گے سب لوگ، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ کہیں گے کسی طرح اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب کرے، ہمیں جنت بھیجنا ہے، دوزخ بھیجنا ہے، جدھر بھیجنا ہے بھیجے، لیکن اس مصیبت سے ہمیں اللہ تعالی نکالے۔
تو اس کے لیے پھر وہ سوچیں گے، مشورہ کریں گے کہ ہمیں کسی پیغمبر کے پاس جانا چاہیے جو اللہ سے سفارش کرے اور ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ قائم ہو۔ تو سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، پھر وہ آگے بھیجیں گے نوح علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے تو وہ اگلے پیغمبر کو آگے بھیجیں گے۔ اس طرح سے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب لوگ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں میں ہی وہ بندہ ہوں جس جس نے آج اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر یہ آپ لوگوں کے لیے عرض کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرش الہی کے سامنے سر بسجود ہو جائیں گے اللہ کے سامنے، اور التجا کریں گے سجدے میں جا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اب پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں وہ کلمات جو ہیں وہ خاص عطا فرما دے گا جن سے میں اللہ کے حضور عرض کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو پھر میں عرض کروں گا کہ ان کا حساب کتاب شروع ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا ٹھیک ہے، پھر اللہ ان کا حساب کتاب شروع فرما دے گا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفاعت کبریٰ ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری کائنات میں لوگ جتنے بھی ہیں سب کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اسی طرح اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے پیغمبروں کو اور نیک لوگوں کو، عالم دین کو، حفاظ کرام کو، اور اس کے علاوہ جیسے یہ سورہ بقرہ سفارش کرے گی، یا بھائی سورہ ملک شفاعت کرے گی، اسی طرح سے اللہ کا کلام جو شفاعت کرے گا، قرآن پاک، یہ سفارش کا حق پھر مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر جس کو حکم ہوتا جائے گا وہ شفاعت کرے گا، اور یہ شفاعت کوئی بھی نہیں کر سکتا، سفارش کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے مگر جسے اللہ حکم فرمائے۔ آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ اگر چاہیں تو آدھی امت آپ کی بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ باقی آدھی سے حساب لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا، آپ چاہیں تو سفارش قبول کر لیں، یعنی شفاعت قبول کر لیں، قیامت کے دن اپنی شفاعت سے لوگوں کو بخشوا لیں اور لوگوں پہ کرم کریں، تو یا شفاعت قبول کر لیں یا پھر جو ہے ابھی آپ آدھی امت کو بخشوا لیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کو قبول فرمایا، کیونکہ شفاعت جو ہے وہ شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے ذریعے سے جس میں ذرا بھر بھی ایمان ہوگا اسے بھی جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے۔ اسی طرح سے پھر اللہ کا کرم ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ جو حفاظ کرام بھی ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، وہ بھی اپنے ہاں صفات کرا کے بندوں کو لے جائیں گے جنت میں۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ جس کو شفاعت کا، سفارش کا اجازت دے گا تو وہی شفاعت یا سفارش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم، یعلم اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان لوگوں کے سامنے ہے، یعنی جو یہ کام کر رہے ہیں، جو ان کے سامنے آنے والے کام ہیں، وہ سارے اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی آج ہم نے کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، اسی طرح اگلے اب ہمارے آج کے کام کیا ہیں، آگے کل کے کام کیا ہوں گے، آگے یہ سارے اس کو کہتے ہیں ما بین ایدیہم، جو ہمارے سامنے ہیں یہ سارے کام اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کیا کیا کرنے والے ہیں، سب پتہ ہے اسے، نہ صرف ہمیں بلکہ تمام مخلوق جو کائنات میں ہے، سب کے جو کرنے والے کام ہیں سب اللہ کو معلوم ہے، اور سب وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ان کے پیچھے سے مراد پیچھے جو ہم کر آئے ہیں، یا پیچھے جو بھی لوگ آئے ہیں،
یا جو بھی مخلوق آئی ہے، انہوں نے جو جو کام کیے ہیں یا ہم نے جو پیچھے کام کیے ہیں، سب اللہ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ جو ہمارے پیچھے ہے، سارے اعمال، سارے ایمان کی حالت، اعمال کی حالت، سب اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ سب کا جاننے والا ہے، تمام آگے کے حالات بھی اور پیچھے کے بھی سب اس کو معلوم ہے۔ اس لیے بندہ اللہ کے سامنے جھکتا رہے اور اپنی جو ہے گزارشات عرض کرتا رہے اور التجا کرتا رہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں بندگی جو ہے، وہ غلامی کا اپنا اقرار کرتا رہے اور معافی کا طلبگار ہوتا رہے، غلطی کوتاہی سے توبہ استغفار کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہوتا رہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ولا یحیطون، اور کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، بشیء، کسی چیز کا بھی، من علم ہی، اس کے علم میں سے، یعنی اللہ کا جو علم ہے سب اللہ کا ہے، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے علم ہے جتنا اللہ کو علم ہے مجھے علم ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ کہے تو وہ ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی جی میں اللہ، علم جو ہے اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ ہے اللہ جس کو جتنا علم دینا چاہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس طرح آپ دیکھیں علماء کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں علم غیب اور اس طرح کی باتیں ان میں الجھا کے رکھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا وہ کسی کو کیا پتہ، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ ایک چیز جس کا اللہ کو پتہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو پیدا کر کے لوگوں کو تفرقے میں پیدا کرنا برا ہے نا۔ تو اس طرح تفرقے، اس چیز کا نہیں پوچھا جائے گا، قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ قبر میں پوچھا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، کتنا علم تھا، کتنا نہیں تھا، یہ باتیں نہیں پوچھی جائیں گی، تو بندے کے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف نہ جائیں اور آپ یہ سمجھیں علم جس طرح اللہ نے اس میں فرما دیا آیت الکرسی میں ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کے علم کا کسی چیز میں سے، الا بما شاء، مگر اللہ جتنا جس کو چاہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا، اب کسی کو کیا پتہ؟ اس لیے ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں بات کرنا گناہ ہے، اور یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ توہین رسالت میں آتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ اللہ جانتا ہے یا آپ خود جانتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عظیم ہے اور اللہ ہی اس شان کو جانتا ہے، کتنا اللہ نے ان کو دیا اور کتنا اللہ نے ان کو جو دیا، جو امت کے فائدے کے لیے تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا جو ہے امت کو پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی تو ہم پر، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اس لیے ہمیں جیسے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اللہ کی ذات میں نہ جانا، اللہ کو اس کی صفات سے پہچاننا، اللہ کی ذات میں نہ جانا، جو اللہ کی ذات میں جاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا عیسائی اللہ کی ذات تک پہنچے اور انہوں نے پھر وہ یہ ٹرینٹی جو ہے اس کا کنسپٹ لے لیا، تین خدا بنا لیے، استغفر اللہ۔ تو یہ اللہ کی ذات میں جو پہنچتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی بھی ذات میں نہیں جانا چاہیے، ان کی شان اللہ جانتا ہے اور ان کی شان عظیم ہے، ہمیں ان کی صفات ہی جو ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں ان کا اظہار کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا۔ اسی طرح سے ہم
پھر اللہ کی قربت اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بندہ بھی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا، اب ذات میں تو پرسنل چیزیں آ جاتی ہیں، وہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے جس کی ہوتی ہیں، یا جو دینے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کے بارے میں ان کی ذات تک جانا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ صفات سے ان کی پہچان کریں، اور پھر اس طرح ان کی شان کے مطابق ہم نہ ان کی قدر عزت کہاں کر سکتے ہیں؟ ہم وہ بندے ہیں کہ ہم تو دیکھیں کہ جو حکم فرمایا ہم وہی نہیں ادا کر سکتے، باقی تو چھوڑیں، جو ہمارے اوپر فرائض ہیں اس میں ایک فرض نماز ہی لے لو کہ ہم اس کو بھی نہیں ادا کر سکتے صحیح طرح سے، تو پھر باقی کیا رہا؟ تو ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، اور ہم باتیں کریں ان کی ذات اور پھر ان کے علم اور ان کی چیزوں کی، تو کتنی عجیب بات ہے۔ تو اس لیے ان کی شان اللہ جانتا ہے، ہمیں بس وہ کام کرنا ہے جو انہوں نے ہمیں فرمایا ہے۔ تو وہی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں قرآن و سنت جو ہے وہ آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک آپ ان پر عمل کرتے رہو گے آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے جو شریعت کا خزانہ ہے، اس لیے شریعت پر عمل کر کے اس دنیا سے کامیاب و کامران ہونا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ تو علم اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کا ہی اختیار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وسع کرسی السماواتی، اور وسع کا مطلب وسعت ہے، یعنی کھلی ہوئی ہے کرسی۔ اب اللہ کے بارے میں یہ جو آیت کا حصہ ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کرسی کی بات فرماتے ہیں، کبھی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندوں کا، کیونکہ بندوں کو قدر و قیمت جو ہوتی ہے نا چیزوں کی نظر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سمجھاتے ہیں، جیسے ہم کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہاتھ بھی اس لیے کہ ہمیں ہاتھ کی بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات کے مطابق ہماری ہدایت فرماتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ دیکھیں کرسی کی بات آتی ہے تو کرسی ہم ایک خیال کرتے ہیں کہ کرسی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تخت ہے، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اب ہم یہ نہیں خیال کر سکتے اللہ تعالیٰ استغفر اللہ نعوذ باللہ ایک جسم رکھتا ہے، اگر ایسا بندہ سوچے گا تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، ہم کہتے ہیں واجب الوجود ہے، یعنی تمام کائنات جو ہے، تمام وجود جو ہے کائنات میں جو بنائے گئے ہیں وہ اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں، اللہ کے بارے میں ہمارا علم نہیں ہے۔ ہمارا ذہن، ہمارا جسم، ہمارا جو خیالات ہیں، ہمارے خیال ہمارے اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اس لیے ذات الہی تک نہیں جانا ہے۔ ہمیں بس یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان، وسع کرسی و السماواتی، اس کی کرسی جو ہے وہ زمین، آسمانوں اور زمین اس میں سمائے ہوئے ہیں، یعنی اتنی بڑی ہے کہ وسعت ہے اس کو اتنی بڑی کہ زمین و آسمان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین و آسمان کی کیا اہمیت ہے، آپ خود دیکھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی کرسی زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے، اور زمین و آسمان اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے ہیں۔ جو زمین میں، جو آسمانوں پر ہو رہا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہو رہا ہے، سب اس کے سامنے ہے، اور سب اس کی مخلوق ہے۔ اس لیے اس کی کرسی کا مطلب اس کا کنٹرول، اس کا احاطہ، اس کے انتظام سب اسی کے سامنے ہیں، اور سب کو کنٹرول کرنے والا، سب کو قابو رکھنے والا، سب کو دیکھنے والا، سب کو جاننے والا وہی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ، اور نہ اسے تھکاتی ہے حفظہما، ان کی حفاظت، یعنی ان آسمانوں اور زمین کی حفاظت جو ہے اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ جیسے ہم حفاظت کریں نا کسی چیز کی، تھک جاتے ہیں۔ آپ اگر رات کو کسی
किसी जगह हिफाजत करनी हो, जैसे चौकीदारा करना हो, तो पूरी रात आप देखें ना किसी वक्त आपको ऊँघ आ जाएगी, किसी न किसी वक्त नींद का गलबा इख्तियार होगा। लेकिन अल्लाह वो है जिसे ना ऊँघ आती है और ना नींद आती है और ना थकावट होती है। और आसमान, जो 7 आसमान है और 7 ज़मीन के तबक हैं, अल्लाह ताला को इनकी हिफाजत जो है थकाती नहीं है। अल्लाह ताला इसके अलावा भी, ये तो अल्लाह ताला ने, उसके अलावा भी कायनात देखें कितनी वसी है। और आप देखें कि सिंपल जो हम कहते हैं प्लैनेट्स हैं, फिर उसके बाद गैलेक्सीज़ हैं, फिर गैलेक्सीज़ में फिर पता नहीं कितनी गैलेक्सीज़ हैं, फिर उनके हार के स्टार हैं, फिर उसके प्लैनेट्स हैं, फिर कहाँ कायनात पूरी देखें तो आपको पता चलेगा कितना कुछ अल्लाह का ये जो है निज़ाम है, जिसको अल्लाह ने संभाला हुआ है। और सब की हिफाजत अल्लाह को थकाती नहीं है, इसलिए कि वह वल अली जो लज़ीम, इसलिए कि वो अल्लाह जो है वो बड़ी शान वाला है और बड़ी अज़मत वाला है। तो वह वल अली जो लज़ीम, वो बड़ी शान वाला है, बड़ी अज़मत वाला है। अल्लाह ताला इतना अजीम है, इतना करीम है, इतना रहमान है, इतना रहीम है, बंदा उसके बारे में तसव्वुर ही नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह ताला की शान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी पहचान कराई, अपने बारे में, अपने सिफ़ात से पहचान कराई। अल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, मौत उसी की बनाई हुई है, पैदा की हुई है, सारे आलम का कायम रखने वाला है, कायनात के तमाम निज़ामों की तदबीर वो फरमाता है। ना उसे नींद आती है, ना ऊँघ आती है, ना थकावट होती है, ना सुस्ती होती है। तो इल्म भी सारा उसी का है, जितना जिसे चाहे अता फरमा देता है, अपने करम से अता फरमाता है। हर वक्त मखलूक के हाल से वो ख़बरदार है, सब को जानता है। जो कुछ आसमानों में है, ज़मीन में है, सब उसी का है। हर चीज़ का मालिक वही है, वो अल्लाह। उसकी इजाज़त के बगैर कोई ना किसी की सिफारिश कर सकता है। और माजी, हाल, मुस्तकबिल सब उसी के सामने है। और वो अक्ल इंसानी जो है उसका इदराक नहीं कर सकती, उसको नहीं पहचान सकती, उसकी उस तक अप्रोच नहीं कर सकती। आसमानों और ज़मीनों की हिफाजत जो है अल्लाह ताला को नहीं थकाती, वो हर चीज़ का निगहबान है। हत्ता कि छोटे से छोटा ज़र्रा, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन और इससे भी कम ज़र्रे जो होते हैं, वो भी उसको पता है। और किस ज़र्रे में कितनी बड़ी ताकत रखी है उसने, वो भी उसको पता है। और बहुत कुछ अभी हमारे ऊपर वाज़े नहीं हुआ, आप देखेंगे क़यामत से पहले अल्लाह ताला और ज़्यादा इल्म अता फरमाएगा। ये बहुत कुछ अल्लाह ताला हमें अता फरमा दिया है, और भी बहुत कुछ है हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह जितना इल्म चाहता है, जिसको चाहता है उतना अता फरमा देता है। आयतुल कुर्सी की बड़ी शान है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़कात का माल था उसकी हिफाजत करने के लिए उन्हें मुकर्रर फरमाया था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। तो वो फरमाते हैं कि मैं माल की हिफाजत करने के लिए बैठा हुआ था रात को। तो एक शख्स आया और उसने कुछ माल जो था उसको उठा कर ले जाने लगा। तो मैंने उसे पकड़ लिया। तो उसने कहा कि ये जो है मेरे बच्चे हैं, मैं अयालदार हूँ, मैं मेरे बच्चे भूखे हैं और इस तरह की हालत है। तो फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसे छोड़ दिया। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं हाजिर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी रात के कैदी का क्या हुआ जो तुम्हें पकड़ लिया था। फरमाते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया, वो सख्त हाजतमंद था, उसने हाजत बयान की, मुझे तरस आया, मैंने उसे छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो झूठा है, वो फिर आएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं घात लगा कर बैठा, तो वो आ गया और वो फिर कुछ चीज़ें लेने लगा। जब उसने चोरी की, पकड़ा गया, तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा मैं तुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। तो इस तरह से उसने फिर जो है, फिर उसने कहा बना कि मैं, मेरे बच्चे हैं मेरे, इस तरह से उसने वास्ता दिया अपने भूखे बच्चों का। तो मेरे तुझे तरस आ गया, मैंने छोड़ दिया। फिर अगली रात फिर आया।
تو اس کے بعد پھر اس نے یہی کام کیا تو میں نے پکڑ لیا، میں نے اسے کہا اب تو میں تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے ہی جاؤں گا، اب میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے میں آپ کو چند کلمات جو ہیں وہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو میں نے پوچھا وہ کون سے ہیں، تو اس نے کہا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا، صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے پاس صبح تک شیطان نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے جو بات کی تھی وہ سچی کی تھی۔ تو گویا آیت الکرسی پڑھنے سے بندہ جب رات کو سونے پر بستر پر بیٹھے ہوئے پڑھتا ہے تو صبح تک جو ہے اس آیت الکرسی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اور صبح تک جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے، اور اس پر نہ کوئی جادو اثر کر سکتا ہے اور نہ کوئی شیطانی اثر ہوتا ہے۔ شیطان کے جتنے بھی اثرات ہیں کسی قسم کے بھی وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور پرسکون بندہ نیند سوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اس طرح سے اللہ بندے پر کرم فرماتا ہے۔ تو اس کے یعنی آیت الکرسی کے بڑے فائدے ہیں، اور جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو جنت سے ایک آڑ ہی رہ جاتی ہے، جو موت ہے اس کے بعد وہ جنت میں ہی جائے گا۔ تو جس گھر میں مسلسل آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے جنات اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اور اللہ کی ہی طرف سے حفاظت کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے۔ اور صبح شام اگر بچوں پر جو ہے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دی جائے تو بچے نظر بد، جادو اور شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور جو کوئی سفر پر جا رہا ہو وہ بھی آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا جائے، اور اپنے اہل و عیال کی واپسی تک یعنی اہل و عیال کو گھر میں آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اہل و عیال کو اللہ کے حوالے کرتا جائے تو وہ بھی محفوظ رہیں گے، اور وہ اس کا خود سفر بھی محفوظ رہے گا۔ اس طرح سے اگر آپ کسی کو کوئی چیز بھیجتے ہیں، جیسے کوئی پارسل کرتے ہیں یا کوئی تحفہ بھیجتے ہیں کسی کو، یا کسی کے ذریعے کچھ بھیجتے ہیں، تو اس چیز پر بھی آیت الکرسی پڑھ کر اللہ کے حوالے کر دیں تو وہ چیز جو ہے وہ صحیح سلامت دوسرے بندے تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک آپ نے بھیجنی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ آرام کی نیند سوئیں گے، کیونکہ فرشتے حفاظت کریں گے، اور شیاطین کے تمام شر فساد فتنے سے آپ محفوظ رہیں گے، بد نظری سے محفوظ رہیں گے، بے حیائی بدکاری کی طرف کا جو رجحان ہوتا ہے وہ بھی بندے سے چلا جائے گا۔ کھانے پینے کی شہوت اور خواہشات نفس جو ہیں وہ اگر زیادہ تنگ کریں تو آیت الکرسی پڑھیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح شیطانی خیالات یا شہوات یا اور کیفیات ایسی پیدا ہوں تو پھر بھی آیت الکرسی پڑھیں تو انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اگر آپ کو گانے بجانے اور بے حیائی برائی کی طرف دل کرے، آیت الکرسی پڑھیں تو نجات ملے گی۔ اسی طرح چغل خور اور فتنے والے اور جو خوف و ہراس پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی فتنہ ڈالنا چاہیں تو آیت الکرسی پڑھیں تو ان کے فتنوں سے بھی، خوف و ہراس سے بھی نجات ملے گی۔ اسی طرح سے کوئی جادو منتر تکبر غرور فخر سے کرنے والے ہیں تو وہ بھی اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو ان سے بھی نجات ملے گی۔ اسی طرح کوئی ریاکاری اور لالچ اور بے حیائی برائی والے لوگ ہیں، اگر وہ کچھ آپ پر حملہ کرنا چاہیں یا ظالم لوگ ہوں وہ آپ پر حملہ کرنا چاہیں تو آیت الکرسی پڑھیں تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ نجات فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، ان سے بھی بچ جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ پریشان ہیں، بہت حال خراب ہے، پرسکون ہونا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھیں، اس سے انشاءاللہ سکون ملے گا۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے، گھر آتے ہوئے، سفر پر جاتے ہوئے نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا لازمی کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور بعض اوقات اگر آپ دیکھیں کیونکہ ہمارے کھانا پینا صحیح نہیں ہوتا، کچھ حلال حرام اور دوسری شک والی چیزیں کھائی جاتی ہیں، تو اس لیے ایک دفعہ
اگر تو ہمارا بالکل کھانا پینا پاک ہو تو ایک دفعہ پڑھ کر آیت الکرسی ہم جب پڑھیں گے تو اثر ہوتا ہے، لیکن ہمارا کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، تو اس لیے زیادہ آیت الکرسی زیادہ دفعہ پڑھنا چاہیے، کم از کم جو ہے اگر کسی کو تکلیف ہو، پرابلم ہو، مشکل ہو یا کوئی بات ہو یا سکون لانا ہو گھر میں، یا اس طرح جادو جٹونے یا کوئی اور چیزیں ہوں، تو کم از کم 500 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، تو آپ دیکھیں بالکل سکون ہو جائے گا اور معاملہ بہتر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت سے ہمیں نوازے اور جب تک زندہ رکھے ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے رخصت فرمائے تو ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ رخصت فرمائے، آمین۔